میرے دوستو بزرگ عزیزو، اللہ کی غیبی مددیں دعوت کے بغیر ممکن نہیں۔ صرف عبادات پر کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں لیکن نصرت نازل نہیں ہو سکتی۔ کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں لیکن نصرت نازل نہیں ہو سکتی۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نصرتیں ہر زمانے کے اعتبار سے سوچتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے تمام غیبی نصرتوں کا مشاہدہ صحابہ کو کرا کر یہ بتلایا تھا کہ اصل نصرتیں یہ ہیں۔ اس زمانے میں مسلمانوں کا تصور غیبی نصرتوں کے بارے میں صرف اپنی خواہشات، اپنی ضروریات، اپنے مطالبات کے پورا ہونے تک جو انتہائی تنگ اور محدود دائرہ ہے، غیب سے ضروریات کے پورا ہو جانے کو دور صحابہ میں نصرت کا کوئی معیار نہیں سمجھا جاتا تھا۔ دور صحابہ میں کوئی معیار نہیں سمجھا جاتا تھا، اس لیے کہ حاجت کا پورا ہونا کامیابی نہیں سمجھا جاتا تھا، اس لیے غیب سے حاجت کا پورا ہونا نصرت بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ وہ بڑی بڑی بادشاہتوں اور بڑی بڑی فوجوں کے اسلام میں داخل ہونے کو نصرت سمجھتے تھے۔ ان کے ہدایت کے لیے مغلوب ہونے کو غیب نصرت کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں اہل باطل کے باطل پر قبضہ کرنے کو مسلمان نصرت سمجھتا ہے، اور یہی مسلمان کے منصور نہ ہونے کی اصل وجہ ہے۔ کسی بھی سنت کے، کسی بھی عمل کے خلاف سنت ہونے کی وجہ سے وہ عمل قابل اجر نہیں رہتا، وہ عمل قابل اجر نہیں رہتا۔ کسی بھی عمل کے سنت کے طریقے سے ہٹ جانے کی وجہ سے وہ عمل قابل اجر نہیں رہتا اور مؤثر بھی نہیں ہوتا، یہ پکی بات ہے۔ اس لیے کہ جتنی بھی جہاد کی شکلیں ہیں، اگر وہ سنت کے مطابق ہیں تو ان کا اثر بھی ہے، ان پر اجر بھی ہے، اور اگر جوہد کی شکلیں رواج پر پڑ گئیں سہولت کے نام سے، تو مجاہدہ ختم ہو جانے کی وجہ سے تربیت اور نصرت ختم ہو جائے گی۔ میں نے عرض کیا کہ خود جا کر دعوت دینا یہ اتمام حجت کے لیے اصل ہے، اور نقل و حرکت اسی مقصد کے لیے ہے۔ بات کا پہنچانا اصل نہیں ہے، بات کا لے کر پہنچنا اصل ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خط بھی اپنے صحابہ کی جماعت کے بغیر نہیں بھیجا، اس لیے کہ اتمام حجت کے لیے خود جا کر دعوت دینا اصل ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ دعوت کے بغیر نصرت نہیں، اور دعوت نقل و حرکت کے بغیر نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے ہر زمانے میں ہر قسم کے لوگوں تک جماعتیں بھیجی، یہ نہیں جہاں پہنچنا ممکن نہ ہو وہاں خط بھیج دیا ہو، یہ بھی ہمیں سیرت میں ملا نہیں، سیرت میں نہیں ملا۔ خط سے نہیں لکھا گیا تھا کہ تم نہ پہنچ سکو تو خط بھیج دینا، یہ نہیں، یہ خیال غلط، کیونکہ کئی مواقع ایسے ہیں کہ جہاں بادشاہوں تک پہنچنے کے لیے صحابہ کو روک دیا گیا۔ جب کسرا کو آپ نے دعوت دینے کے لیے صحابہ کی جماعت کو بھیجا تو کسرا کے آدمی نے کہا کہ آپ ہمیں پیغام دیجیے، ہم اس کو پہنچا دیں گے۔ شجاع ابن وہب نے فرمایا کہ نہیں، ہم بادشاہ کے پاس خود جا کر ملاقات کریں گے، ہم خط خود دیں گے۔ شجاع ابن وہب تیار نہ ہو اس کے لیے، اور اس واقعے میں ہشام بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ
انہوں نے تو بات ہی کرنے سے انکار کر دیا کہ اگر آپ ملاقات نہیں کرنے دیں گے تو ہم بات ہی کریں گے۔ چنانچہ ہرقل صاحب روم مجبور ہوا اس پر کہ ہاں ان کو بلایا جائے اور وہ خود مجھ سے بات کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی ذریعے سے بات کا پہنچا دینا یہ تبلیغ نہیں تھا، بلکہ دعوت اور عبادت کو عملی طور پر جمع کرنا یہ اصل دعوت، یہ اصل اقامہ حجت کے لیے شرط تھا۔ فرماتے ہیں کیوں میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، اب کام کرنے والوں میں شیطان نے یہ وسوسہ پیدا کر دیا کہ پھرنا اصل نہیں، اور اگر پھرنے کا خیال ہے بھی تو صرف کچھ سیکھنے کی حد تک ہے۔ تعلیم مستقل فریضہ ہے، دعوت اور نقل و حرکت مستقل فریضہ ہے، خروج اور نفر تعلیم پر موقوف نہیں ہے، بلکہ نبوت کے زمانے کی تعلیم وہ نقل و حرکت پر موقوف ہے۔ نبوت کے زمانے کا طریقہ تعلیم نقل و حرکت پر موقوف ہے، یہ بات اس زمانے میں کیونکہ بہت سے اسباب اور ذرائع تعلیم جو ہو گئے ہیں، اس لیے یہ خیال شیطان نے پیدا کر دیا کہ پھرنے کی وہ ضرورت نہیں جو پہلے تھی، یا پھرنے کا حکم نہیں جو پہلے تھا۔ یہ خیال غلط خیال ہے، اس لیے کہ ذرائع مجاہد نہیں ہیں، اپنے جسم کا استعمال مجاہدہ ہے، ذرائع کا استعمال مجاہدہ نہیں، اپنے بدن کا استعمال مجاہدہ ہے۔ ہم تو صاف کہتے ہیں کہ جس طرح عبادت کے لیے مسلمان کے بدن کا متبادل نہیں، اس طرح دعوت اللہ کے لیے مسلمان کے بدن کا کوئی متبادل نہیں، پکی بات۔ اس لیے نفر تو اس دعوت اور اسلام کا قوام، ایک سال کبھی کسی کا خروج چھوٹ جائے تو اس کی کیفیت جب تک قابل مالک کی طرح نہ ہو اور وہ اپنا کام کرنے والا ہرگز نہ سمجھے، یہ بات ایک سال کے جو خروج چھوٹ جائے کسی کا تو جب تک اس کی کیفیت قابل مالک کی نہ ہو وہ اپنے آپ کام کرنے والا ہرگز نہ سمجھے۔ میں تو صاف کہتا ہوں سب سے، تنظیم اور دعوت میں فرق یہی ہے، تنظیم اور دعوت میں فرق یہی ہے۔ اگر اس کام کے نفر پر، اگر اس کام کا جو نفر ہے، خروج ہے، وہ عظیمت کی بنیاد پر نہ ہوتا تو صحابہ کے اعذار یا ان کے قرضے یا ان کے دنیوی مشاغل انہیں اس کام پر اس قوت سے نہ چلاتے ہیں۔ سنو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے کیسا اہتمام کیا جماعتوں کے بھیجنے کا اور بادشاہوں کی طرف دعوت دینے کے لیے، یہ بتانے کے واسطے کہ ہمارے یہاں کوئی فقیر یا کوئی بادشاہ ایسا نہیں کہ جس کے رعب کی وجہ سے دعوت نہ دی جائے یا کسی کی حقارت کی وجہ سے دعوت نہ دی جائے۔ خطبہ شیبہ کے ہوتے ہوئے آپ نے حداث غلام کو دعوت دی، خطبہ شیبہ کے ہوتے ہوئے حداث غلام کو دعوت، یہ نہیں کہ بڑوں کو دعوت دے تو چھوٹے آ جائیں گے، نہیں، عوام اور تبلیغ یہ سب سے بڑا میدان نبوت کی محنت کا۔ دوسرے درجے میں خواص کو دعوت ہے، دوسرے درجے میں خواص کو دعوت، اس لیے ہمارے ہاں عمومی گشت کا درجہ خصوصی ملاقات سے پر بہت مقدم ہے۔ فرماتے ہیں ابو امامہ باہلی روایت کرتے ہیں ہشام بن العاص اموی سے، فرماتے ہیں کہ میں اور ایک اور آدمی ہم میرے ساتھ ہم بھیجے گئے ہرقل کی طرف، روم کے بادشاہ کی طرف، اس کے اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے۔ ہم نکلے یہاں تک کہ ہم مقام غوطہ پر پہنچے، یعنی دمشق۔ چنانچہ ہم اترے جبلہ ابن ایہم غسانی کے پاس،
دیکھا کہ وہ اپنے کف پر تھا، اس نے ہماری طرف اپنا ایک قاصد بھیجا کہ تمہیں جو کچھ کہنا ہے اس قاصد سے کہو، پھر یہ قاصد آ کر ہمیں بتلائے گا۔ ہم نے کہا خدا کی قسم ہم تمہارے قاصد سے بات ہرگز نہیں کریں گے، ہمیں تو بھیجا گیا ہے بادشاہ کی طرف، اگر بادشاہ اجازت دیتا ہے بات کرنے کی تو ہم کریں گے، اور ہم سے بات کرنا نہیں چاہتا ہے، براہ راست بات نہیں کرنا چاہتا تو ہم کسی کے ذریعے سے بات نہیں کریں گے، ہم براہ راست دعوت دیں گے۔ چنانچہ اتنی بات سے بادشاہ متاثر ہوا، قاصد نے جا کر بادشاہ کو خبر کی کہ وہ تو آپ سے بات کیے بغیر بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اجازت دی، یہ گئے بادشاہ کے پاس۔ چنانچہ شاہ رعاص رضی اللہ عنہ نے بادشاہ کو اسلام کی طرف دعوت دی، دیکھا کہ اس کے جسم پر اور اس کا ساری مجلس اور پردے سب سیاہ رنگ کا تھا۔ صاحب نے کہا بادشاہ سے یہ کیا سیاہی چاروں طرف، کپڑے بھی سیاہ اور پردے بھی سیاہ اور ساری مجلس بھی سیاہ، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کالے کپڑے اس لیے پہنے ہیں کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک میں تمہیں ملک شام سے باہر نہ نکال دوں میں یہ کالے کپڑے اتاروں گا نہیں، میں نے قسم کھائی ہے جب تک میں تمہیں ایسے نکال نہ دوں میں اپنے کپڑے نہیں اتاروں گا۔ ہم نے کہا جواب میں کہ اگر آپ کا خیال ہمارے بارے میں یہ ہے تو یہ جہاں آپ رہتے ہیں آپ کا تخت اور یہ آپ کا ملک اور آپ کی ساری مالیت، خدا کی قسم ہم عنقریب تم سے لینے والے ہیں۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، اس زمانے کے مسلمان بیچارے ایسے فقراء سے متاثر ہیں جو واقعی قابل رحم ہیں۔ وہاں بڑی بڑی بادشاہوں سے صحابہ ایسے بات کرتے تھے جیسے کسی غلام سے بات کی جاتی۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے تو پھر حقیقت یہ ہے کہ تیری یہ مجلس اور تیرا یہ ملک اور تیری یہ زمین اور تیرے تخت اور یہ ملک و مال یہ سب کا سب انشاءاللہ ہمیں ملنے والا ہے، اور ہمیں اس کی خبر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دی ہے۔ بادشاہ نے ساری بات سنی اور سن کر اس کافر نے ایسی بات کہی، کیونکہ اس زمانے میں خود مسلمان اپنی مدد کے اسباب اتنا نہیں جانتا، یہ تو زمانے میں غیر جانتے تھے۔ کیونکہ مزیدار بات یہ تھی کہ بعض مواقع سیرت میں ایسے ملتے ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت ملائکہ کی غیبی نصرت کا مشاہدہ مشرکین کو کرا دیا کرتے تھے، مسلمانوں کو نہیں ہوتا، ان کو مرعوب کرنے کے لیے۔ حضرت عباس کو جب قید کیا اور باندھا ایک پست طاقت چھوٹے کمزور صحابی نے، وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ میں نے اس کو باندھا ہے۔ حضرت عباس کہتے تھے تو نے مجھے نہیں باندھا، تیرے ساتھ ایک اور تھا جو بڑا قوی بڑا مضبوط تھا، اس نے مجھے باندھا ہے، ورنہ میں تیرے قابو میں آنے والا نہیں تھا۔ اس فرشتے کو حضرت عباس کو دیکھ رہے تھے، میں اسے یاد کر رہا کہ غیر بھی جانتے تھے کہ ان کی مدد کے اثر اسباب کیا ہیں اور ان کی غیر مددیں کس طرح ہوتی ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے ساری بات سن کر یہ کہا کہ نہیں تم وہ لوگ نہیں ہو جو ہمارے ملک پر قبضہ کر لو اور ہماری بادشاہت کو پر قابض ہو جاؤ، تم وہ لوگ نہیں ہو، بلکہ وہ تو وہ لوگ ہوں گے جو دن کو روزے رکھتے ہوں گے
اور راتوں کو قیام کرتے ہوں گے، راتوں کو تہجد پڑھتے ہوں گے۔ یہ مجھے اصل تو مجھے سارے واقعے سے صرف یہ جملہ سنانا تھا۔ غیر بھی جانتے تھے کہ ان کے ساتھ غیر مدد کا ہرمزان مصری خود کہتا ہے، ہرمزان مصری خود کہتا ہے کہ جب تک تم لوگ ہمارے جیسے تھے، ہم تم پر غالب تھے، ہم تمہیں قدر کرتے تھے، تمہیں غلام بنا کر رکھتے تھے، تمہارا مال غصب کرتے تھے، لیکن جب سے تم مسلمان ہوئے اور ہماری تمہاری زندگی میں فرق ہوا، اس وقت سے تم ہم پر غالب آ گئے۔ یہی کہا ہرقل نے کہ نہیں، تم وہ نہیں ہو، اور تمہارے بس کا یہ کام نہیں ہے، تمہارے بس کا یہ کام نہیں ہے کہ تمہارے ملک پر قبضہ کر سکو اور تم اس کو اس طاقت سے مقابلہ کر سکو۔ لستم بھی، وہ تو وہ لوگ ہوں گے جو دن میں روزے رکھتے ہوں گے اور راتوں کو تہجد اور قیام کرتے ہوں گے، وہ تو وہ لوگ ہوں گے۔ مجھے یاد کرنا تھا کہ اصل غیبی تعداد کے اسباب یہ تھے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.